السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے اہم اور ضروری سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ آج فرائیڈے کمنٹ باکس میں ہم یہ سوال لے رہے ہیں مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کسی کے بدن پر ٹیٹو بنے ہوئے ہوں تو وہ کیا کرے اور کیا ایسی حالت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ بدن کے کسی بھی حصے پر ٹیٹو بنوانا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، شرعاً اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے اور غیروں کی مشابہت سے بچنے کا بھی خاص طور سے حکم دیا گیا ہے، اور بخاری شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے گودنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کسی نے جسم پر ٹیٹو بنوا رکھے ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے، استغفار کرے اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو، اور اگر اس کو ختم کرنے کی اور اس کو ہٹانے کی اس کا کوئی طریقہ ہو تو اس کو ہٹوا لیں، اس کو ختم کر لیں، اس بات کا دھیان رکھیں۔ اور اگر ہٹانا ممکن نہ ہو تو کوئی بات نہیں، پھر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، لیکن اس بات کا بہرحال دھیان رکھیں کہ آئندہ کبھی اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ اب جہاں تک ٹیٹو بنوانے کے بعد نماز کا معاملہ ہے کہ نماز ہوگی یا نہیں، تو اس سلسلے میں بھی حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ ٹیٹو جو بنے ہوئے ہیں وہ جاندار کی شکل کے، ان میں جاندار کی شکل بنی ہوئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں نماز مکروہ ہوگی۔ اس لیے ٹیٹو بنوانا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے بنوا لیے ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، نہ بنوائے ہوں تو کبھی بھی بنوانے کی کوشش نہ کریں، اور جن لوگوں نے بنوا لیے ہیں وہ اس کو ختم کرنے کی اور اس کو مٹانے کی کوشش کریں۔ اگر نہ مٹ سکتا ہو تو ہمیشہ نادم اور شرمندہ رہیں اس چیز کو لے کر، بالکل بھی کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو اپنی برتری جتانا مقصد ہو، یا اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھے، اس طرح کی چیزیں اس کے اندر نہ ہو، اس بات کا خاص دھیان رکھیں۔ اور اس حالت میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ جو ٹیٹو بنے ہوئے ہیں وہ جاندار کی شکل کے ہوں تو پھر ایسی صورت میں نماز مکروہ ہوگی۔ یہ کمنٹ ہے محمد ذاکر عباسی شہید نگر کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، آدمی کے نماز پڑھتے ہوئے کوئی آدمی سامنے سے نکل رہا ہو تو کیا نماز پڑھنے والا شخص اس گزرنے والے کو روک سکتا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ نیت باندھنے والا جو شخص ہے اس کو نیت ایسی جگہ پر باندھنی چاہیے کہ کوئی شخص اس کے آگے سے نہ گزرے۔ ہم لوگوں کو ان چیزوں کی تمیز نہیں ہوتی ہے، مسجد میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر راستوں میں کہیں بھی نیت باندھ لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اصل ذمہ داری تو اس کی ہے کہ جو سامنے سے گزر رہا ہے کہ وہ سامنے سے نہ گزرے۔ تو بہت سارے لوگ مسجدوں کے اندر بھی ایسی جگہ پر نیت باندھتے ہیں کہ یا تو ان کے سامنے سے نکلا جا سکتا ہے، یا جب وہ رکوع یا سجدے میں جائیں گے، رکوع میں بھی نہیں، سجدے میں جائیں گے، تب جا کر ان کے پیچھے سے جلدی سے نکلا جا سکتا ہے۔ ایسی جگہوں پر لوگ نیت باندھ لیتے ہیں۔ اس لیے نیت باندھنے والے کو اس بات کی تمیز ہونی چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ الٹی سیدھی جگہوں پر جگہ بے جگہ نیت نہ باندھے، بلکہ صحیح جگہ پر ہی نیت باندھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے سامنے سے نکل رہا ہو تو ایسی صورت میں وہ اس کو روک سکتا ہے۔ روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ تسبیح زور سے پڑھ دے، اللہ اکبر کہہ دے، سبحان اللہ، مطلب کوئی اللہ اکبر وغیرہ اس طرح سے کہہ دے کہ وہ جو گزرنے والا ہے وہ ایک دم متوجہ ہو، اور متوجہ ہو کر پھر وہ رک جائے۔ اس بات کا آپ دھیان رکھیں اور اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ وہ جو گزرنے والا شخص ہے اس کو نہ روکا جائے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اس کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے، اس کو گزرنے دیا جائے، یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد اکرم پنجاب کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مولانا صاحب، اگر کمبل پر منی لگ جائے اور سوکھ جائے تو اس کمبل کا استعمال کرنا کیسا ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ اگر کمبل یا بیڈ شیٹ پر منی لگ جائے اور لگنے کے بعد وہ سوکھ جائے تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ آپ اس کو اس جگہ سے دھو لیں، جس جگہ پر منی لگی ہے اس جگہ سے دھو لیں۔ اور اگر منی لگنے کی جگہ معلوم نہ ہو اور جو کمبل ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ غور و فکر کریں، سوچیں اور دیکھیں کہ کہاں پر منی لگی ہوئی ہوگی، تھوڑا ہاتھ وغیرہ سے اندازہ کر لیں اور اس کے بعد میں اس کو دھو لیں۔ اس طرح سے آپ کر لیں اور کرنے کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ناپاک ہی کو استعمال کرتے رہتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو دھو کر پاک کرنے کے بعد استعمال کریں، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔
دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر پانی کی ٹنکی ناپاک ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کریں؟ تو اس بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ پانی کی جو ٹنکی ہے اس میں اگر کوئی ناپاک چیز نہیں گری ہے تو وہ ٹنکی ناپاک نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ناپاک چیز گر گئی ہے تو ہی ناپاک ہوگی، ناپاک چیز نہیں گری تو ناپاک نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ناپاک چیز گر گئی ہے تو ایسی صورت میں آپ اس طرح سے کریں کہ سب سے پہلے تو اس ناپاک چیز کو اس کے اندر سے نکالیں۔ ناپاک چیز کو نکالنے کے بعد اس کو پھینک دیں۔ اس کے بعد اس ٹنکی میں موٹر چلا کر اتنا پانی بھریں کہ پانی اوپر سے خوب نکلنے لگے۔ اس کام کو کریں۔ اس کے بعد اس کا سارا پانی نکال دیں، جو ٹنکی کھول کر سارا پانی نکال دیں، اور جب سارا پانی ختم ہو جائے تو ایک طرف سے پانی شروع کر دیں، یعنی ایک طرف سے پانی چالو کر دیں، کھول دیں، اور دوسری طرف سے پانی نکلتا رہے۔ موٹر چلا دیں، پانی ادھر سے بھرے گا، دوسری طرف سے نکلے گا۔ اس طرح سے آپ کریں تو اس طرح سے کرنے کے بعد وہ پانی بھی پاک ہو جائے گا، اور جو گندگی تھی اس کے اندر وہ بھی سب چیز بالکل صفا ہو جائے گی۔ یہ کمنٹ محمد محسن رویل کمپیوٹر گلاوٹھی کی طرف سے سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سنتوں کے آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرنا یہ سنت ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر کسی شخص نے بھول سے سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملا لی تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ سیدھی سی بات سمجھ لیں۔ اب رہا مسئلہ سنتوں کا اور نوافل کا، تو فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے ہر رکعت میں۔ تو سنتوں میں 2 رکعت پڑھیں یا 4، چاروں ہی رکعتوں میں جتنی بھی رکعت ہم سنتوں کی پڑھ رہے ہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے گی۔ اسی طرح نفل نماز جو ہے، نوافل جو ہیں، ان میں بھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی۔ اس بات کا آپ خاص دھیان رکھیں، اگر آپ نے سورت نہیں ملائی، سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورت ملانا بھول گئے تو ایسی صورت میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ کی نماز ہو جائے گی اور نماز صحیح ہوگی۔ اور اگر آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، وقت کے اندر آپ کو اس نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں جمیل احمد کی طرف سے سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کہیں نامحرم مرد ہوں تو کیا چہرے پر نقاب لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ عورت کے لیے نماز میں چہرہ ڈھانپ کر نقاب لگا کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں نامحرم مرد ہو، جیسے اسٹیشن، بس اسٹاپ وغیرہ وغیرہ، بھیڑ بھاڑ والا علاقہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ یہ کریں کہ کہیں ایسی جگہ تلاش کریں، کوئی ایسا کونا، کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر پردے کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکیں، اس طرح کا آپ کو انتظام کریں۔ ہزار کوششوں کے باوجود بھی اگر انتظام نہ ہو سکے تو پھر آپ چہرہ ڈھک کر نماز پڑھ لیں، کیونکہ شریعت میں پردے کا خیال رکھنا ہی بہت زیادہ ضروری ہے، پردے کے ساتھ رہنا چاہیے اور پردے کا خیال رکھنا چاہیے، تو اس لیے پھر آپ چہرہ ڈھک کر ہی نماز پڑھیں۔ اگلا اور آخری کمنٹ یہ بھی جمیل احمد کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ریح خارج ہو جائے تو بول سکتے ہیں کیا، یا کچھ دیر خاموش رہنا چاہیے؟ ریح خارج ہونے کے بعد، یعنی آپ کا سوال کا مقصد شاید یہ کہ نماز کی حالت میں اگر ریح خارج ہو جائے تو بول سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ کہ نماز کی حالت میں جب ریح خارج ہو گئی تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، ریح خارج ہوتے ہی وضو ٹوٹ گیا۔ اب آپ بولیں یا نہ بولیں، کب بولیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ ریح خارج ہوتے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو ٹوٹنے کے بعد اب انسان بے وضو ہو گیا، بول بھی سکتا ہے، سب کام کر سکتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.